ایک دور تھا جب مدینہ منورہ نبوت کا مضبوط مرکز بنا ہوا تھا۔ کچھ کمزور عقیدہ کے حامل لوگوں میں لالچ کا مرض پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ خلافت کی باگڈور معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے فساد کو اور بڑھاوا دیا۔ ایسے میں علی اور فاطمہ زہرا کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی روزانہ شام کے وقت مسجد نبوی میں علمی نشست ہوا کرتی تھی، اور نماز عشاء کے بعد امام اپنے جد امجد کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ تم لوگ دو عادتوں سے بچو، کاہلی اور غفلت سے۔ کاہلی تمہیں حق کے فرائض انجام دینے سے محروم کرے گی، اور غفلت سے تم حق پر ایمان رکھنے کے قابل نہیں رہ سکو گے۔ میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملاقات کرے، کیونکہ یہ عمل آپس میں محبت پیدا کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بے شک یہ نشست بہت خوشبخت لمحوں کی ترجمان ہے۔ امام حسین علیہ السلام دلنشین انداز میں تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں، ہدایت اور نصیحت دینے میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرتے۔ تم سچ کہہ رہے ہو اے ابا جندب۔ بے شک امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے ایمان کا نور برستا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے جد کی قبر سے نگاہ نہیں ہٹاتے۔ وہ اپنے جد رسول اللہ سے اخلاق، صورت اور سیرت میں کتنے مشابہ ہے۔ ان سے خدا کی یاد دلانے والی باتوں کے علاوہ آج تک کچھ نہیں سنا ہے۔ وہ امام ہے، ان کی محبت کا انکار کرنے والوں کے خدا توبہ قبول نہیں کرتا۔ شام سے خط ہے میرے آقا۔ ہم تمہیں کرتے ہیں کہ معاویہ مر گیا۔ کیا معاویہ مر گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے، آخر معاملہ کیا ہے پہرے دار؟ معلوم ہوتا ہے خط میں بہت ہی ضروری بات لکھی ہوئی ہے، نہیں معلوم کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے، مگر بے شک یہ ایک بہت ضروری خط ہے جسے قاصد دارالخلافہ شام سے لے کر آیا ہے۔ خدایا کیا کروں؟ میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ اس سلسلے میں مروان ابن حاکم سے مشورہ کیا جائے۔ پہرے دار، مروان کے پاس جاؤ اور انہیں فوراً اپنے ساتھ لے کر آؤ، اور ان سے اور کوئی بات نہ کرنا۔ آپ کا حکم سراخوں پر آقا۔ ہاں میں آ رہا ہوں۔ کون ہے؟ السلام علیکم میرے آقا مروان۔ میرے آقا ولید آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ تم جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ولید ابن عتبہ کی طرف سے مروان ابن حکم کے نام، ہم آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ مجھے طلب کرنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو معاملہ بڑا سنگین نظر آتا ہے۔ مروان ابن حکم مدینہ منورہ کا حاکم تھا۔ معاویہ نے اسے ہٹا کر اس کی جگہ ولید کو حاکم بنایا تھا، لہٰذا مروان ولید سے بہت ناراض تھا، اور نہ ہی اس کی محفل میں جانا مروان کو پسند تھا۔ خوش آمدید ہے مروان، میرے عزیز مہمان۔ تمہیں بھی خوش آمدید ولید، خوش آمدید۔ اے میرے مخلص اور وفادار دوست، تم بڑی گہری فکر میں ڈوبے ہو ولید، آخر کیا بات ہے؟ لو تم خود ہی یہ خط پڑھو مروان، یہ میری فکر کا سبب ہے۔ یہ خط تو خلیفہ معاویہ کی جانب سے ہے نا؟